Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین قل انی علی بینۃ من ربی وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ماقبل کی آیتوں کے اندر ابھی پیچھے گزرا کہ ہم بالکل آخری جو آیت تھی کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم بڑی تفصیل سے اپنی حد بیان کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرم لوگ راستہ چھوڑ دیں، واضح ہو جائے اور ہٹ جائیں۔ یہ آیتیں اللہ نے جو بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ نے جو کتاب اپنی اتاری ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو فرمایا کہ اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر ان لوگوں کے اوپر بڑی سخت ہوگی۔ تو اب یہاں سے یہ تعلیم کا ایک طریقہ دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جب لفظ کل آتا ہے، یہاں بھی ابتدا ہوئی کل انی نہیت، تو کل کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی سوال کیا، کوئی اپنا اشکال پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے اس اشکال کے اوپر اس کا جواب دینے کے لیے کچھ آیات نازل کر دیں۔ اور وہ آیات کیا تھیں؟ اللہ نے انہی مشرکین کے اعتراض کے اوپر، اعتراض کیا تھا جب ہر نبی سے کیا گیا، وہ اعتراض یہ تھا ان کا کہ اگر آپ واقعتاً سچے پیغمبر ہیں تو پہلے یہ دعویٰ تھا کہ آپ معجزہ، ہمارا منہ مانگا معجزہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری بار یہ بات کہی کہ بھی ہمیں ضرورت، میں اس کے اوپر پیش نہیں کر سکتا معجزہ، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اگر معجزہ پیش نہیں کر سکتے نا پھر آپ ایسا کریں، ہمارے اوپر عذاب لے آئیے۔ یہ ایک بڑی سخت بات تھی۔ عذاب کیا لے آئی؟ قرآن مجید ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اصرار کیا کہ ایک مقام پہ فرمایا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر واقعتاً یہ سچا پیغمبر ہے اللہ کی طرف سے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کروا۔ یہ مانگا کرتے تھے اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب لیا، ہمیں ڈرایا نہ کر۔ یہ چودھریوں کی، بڑے پرانے لوگوں کے ایک وتیرہ ہوا کرتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں نا اپنی ضد کے اوپر اب انہوں نے اس بات کا مطالبہ کر دیا۔ یہ اللہ کے بڑے حوصلے ہیں، اللہ نے ان کے مانگنے کے باوجود ان پر پتھروں کی بارش نہیں کی۔ وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب دینا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کسی قوم کو ہلاک کرنا اگر نبیوں کے اختیار میں ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس کے اندر پھر رہے ہیں، تو وہ کب کے اس کے اوپر خود عذاب نہ دے دیتے؟ حضرت موسیٰ فرعون کو غرق نہیں کر سکتے تھے؟ اتنا عرصہ بنی اسرائیل نے ظلم سہا، کیوں؟ یہ فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا اس وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ لوگ، ایک عقیدہ بن گیا کہ جن ہستیوں کو، جن بزرگوں کی اگر آپ نے نعوذ باللہ توہین کر دی، آپ نے اس کے مطابق ان کا حصہ نہ نکالا تو ان کی پکڑ آئے گی اور وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ہلاک کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے، اور عقیدہ کہاں تک پہنچا کہ عام ولی کے پاس بھی اختیار دے دیا گیا
یہ اختیار بانٹنے کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اعلان کروا کے اللہ کہیں گے آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ میں ہرگز تمہاری ان باتوں کے اوپر چلنے والا نہیں۔ فرمایا کل انی نہیت، آپ اعلان کیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ جس کی عبادت من دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ ما سوا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے میں اس بات سے منع کیا گیا ہوں کہ میں اس کی عبادت کروں۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے؟ کس بات سے منع کیا؟ منع کی دلیل دکھاؤ۔ یہ منع کی دلیل ہے، مجھے نہیں منع کیا گیا، کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کر دیا۔ خدا کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کیجیے گا، خدا کے سوا کسی سے منت منوتی ہرگز نہ کیجیے گا۔ اور آگے سنیے گا، اگر نبی کر لیں، صرف نبی نہیں امام الانبیاء کر لیں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کل، آپ پھر کیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے اوپر ان کے پیچھے نہیں چلوں گا، ان کی اتباع نہیں کروں گا جو تمہاری خواہشات ہے دل کی کہ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت ہونی چاہیے۔ اگر میں نے ایسا کیا قد ضللت، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، اذاؤں وما انا من المہتدین، اور میں تو ہدایت نہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں، اللہ کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اس کے اوپر چھوٹی سی ایک نظیر سنیے کہ آج لوگ کہتے ہیں نا کتنی بدعات میں لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شریک ہوتے ہیں۔ کیوں جانا چاہیے؟ کون ہی محلہ داری ہے، برادری ہے، بلا رہے ہیں تو چلے جانا چاہیے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ایسی بات ہے، ایسی بدعات میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اب ان کی خواہش ایسی ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی خواہش کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ دین خواہشات کا نام نہیں ہے۔ وہ اگر دعوت دے اپنی ذات کی بنیاد پر اس تک حد ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک مذہب چیز کو، ایک بدعت چیز کو سنت بنا کر پیش کیا جائے اور پھر میں اور آپ اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر ہم اس کی خواہشات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ چھوڑا تو میں اور آپ کون ہیں جی؟ یہ باتیں ہوں گی۔ فرمایا نبی پھر ہدایت سے ہٹ جائے گا، نبی ہٹ جائے گا تو یہ سنانا امت کا مقصود ہے کہ جو لوگوں کی خواہشات پر عمل کرے گا، دین کو بیچے گا، فرمایا وہ دین سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ کل، آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، میں اوپر واضح برہان پر ہوں، بڑی واضح دلیل کی اوپر ہوں، من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تم اس کا انکار کرتے ہو۔ یہاں بینہ سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی میرے اوپر بڑی واضح کتاب اتری ہے، تمہارے اندر اگر کوئی فصیح بلیغ بندہ ہے تو اس جیسے کتاب لے آئے، اگر یہ کتاب جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، تم جیسے کہتے ہو، ایک آیت بنا کر لاؤ۔ وہ تھا مفسرین نے واقعہ لکھا کہ انہوں نے جب چیلنج سنا نا قرآن کا، انہوں نے کہا یار یہ جو ہمیں روز چیلنج دیتا ہے کچھ کرنا تو چاہیے۔ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور بالآخر اس کے اوپر سوچ و بچار کرنے کے بعد کہ ہمارے اس عرب کا سب سے فصیح، سب سے بلیغ بندہ تلاش کیا جائے، جس کی زبان سے عربی یوں نکلتی ہو کہ اس کی باندھی ہو۔ تلاش کر لیا کہ بندہ مل گیا، اس کو لایا گیا، اس کو کہا کہ تجھے اتنا انعام دیں گے کہ تیری نسلیں بھی کھائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ یہ جو کتاب ایک مسلمان پڑھتے ہیں، اس قرآن جیسی کچھ آیات بنا کر لاؤ۔ قرآن بھی بتا دیا، آیتیں بھی لکھ کر بتا دی، یہ اس طرح کی آیتیں۔ اس وقت نا تازہ سورۃ فیل نازل ہوئی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب اس کو نا کمرے میں بند کر دیا گیا، ورق کاغذ سارا کچھ اس کو دے دیا گیا، کھانے پینے کا سامان، بھائی 1 مہینہ بھائی تیرا اندر ہی ہے، یہ سارا کچھ تو بنا کر لا جہاں سے۔ اب 1 مہینے کے بعد انہوں نے کھولا تو دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو کمرہ بھرا پڑا ہے ورقوں سے، لکھتا ہے پھاڑ دیتا ہے، لکھتا ہے پھاڑ دیتا ہے۔ چونکہ کیا وجہ؟ اس نے کہا بھی میں نے بڑا غور کیا ہے، میری زندگی کی فصاحت و بلاغت اس ایک حرف کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی عجیب ہی کتاب ہے، اس جیسی آیتیں ہم سے نہیں بنی، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ اللہ نے کلام فرمائے، کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے، صفت ہے جو میرے خدا کی زبان سے نکلا، اور یہ اللہ نے پھر لوح محفوظ پر لکھ کر اس نبی پر اتارا۔ تو اس جیسی کتاب کون لا سکتا ہے؟ فرمایا میرے اوپر بڑی واضح دلیل آ گئی، قرآن آ گیا، اور تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بی، اب اس بات کا جواب آ رہا ہے، تم کہتے ہو جب عذاب لے کر آؤں، سنیے گا مختار کل، لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل ہوا کرتا ہے۔ ما عندی نہیں ہے میری قدرت میں، ما وہ چیز تستعجلون بھی جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ تم پر عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ یہی وہ آیت تھی جس کے اوپر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی جنگ بندی کے بعد۔ پھر ٹھیک ہے، اب جنگ بندی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہو گئی، صلح ہو گئی۔ صلح کرنے لگے تو حضرت علی کی فوج میں کچھ لوگ موجود تھے، یہ وہی در حقیقت قاتلین عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے جو خارجی کبھی نہیں چاہتے تھے مسلمان متفق ہوں۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے اصل میں اپنی طرف سے 2 بندے بنائے، 2-3 حضرت معاویہ کی طرف سے وہ آپس میں بیٹھے کہ صلح کس بات پر ہو۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں 2 برادریوں میں 2 قوموں میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی نے قرآن کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، قد کفر علی، علی کافر ہو گئے، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، ان کی بیعت اور ان کا قتل واجب ہو چکا ہے۔ یہ گروہ بہت بڑی تعداد میں تھا، ہزاروں کی تعداد میں حضرت علی سے الگ ہو کر انہوں نے مدینہ سے باہر پڑاؤ کر لیا۔ ایسے ہی نہیں کہا کرتے شیر خدا، دلیر صحابہ میں حضرت علی کا مقام بہت بڑا ہے، بڑے دلیر صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی کو قتل کرنا جائے واجب ہو چکا ہے، حضرت علی کے خلاف کفر کا فتویٰ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ تھا جو حضرت عمر کے زمانے میں جمع ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع اس کو پھیلایا، حضرت عمر نے جمع کیا تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، تو وہ نسخہ یوں ساتھ لگایا اور گھوڑے پہ بیٹھے مدینہ سے باہر اکیلے ان خارجیوں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا بھی اکیلے آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ یوں امیر المومنین نے قرآن مجید کے نسخوں کو پکڑا اور خارجیوں کو خطاب کر کے فرمایا ایھا المصحف بین للناس، اے قرآن لوگوں سے خطاب کر۔ اب خارجی بیٹھے ہیں سامنے، یہ بڑی عقل بصیرت دی تھی اللہ نے ان کو۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا کرنے ہیں؟ کہتے ہیں میں قرآن کو لے کر آیا ہوں، وہ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ قرآن باتیں نہیں کرتا، یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم پھر مجھ سے زیادہ قرآن کے عالم ہو؟ میں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اس آیت کا مطلب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر قدرت کے جو دلائل ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں، کسی کی روزی تنگ کرنی ہے، کس کو ہلاک کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ فیصلے اللہ کیا کرتے ہیں، اور اس سے ثالث بنانے کی نفی کہیں پر نہیں ہو رہی۔ تو 2 جماعتوں کے درمیان اگر ثالث بنانا وہ تو جائز ہے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر بھی نہ مانا تو پھر حضرت علی نے خندق کھدوا کر ان کو قتل کروا دیا تھا۔ تو یہ خارجی گروہ نکلا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حتیٰ کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں ان کو آگ کے اندر زندہ جلا دوں تاکہ عبرت کا سامان ہو، آج کے بعد کسی خلیفہ کے خلاف قرآن کی آیتوں کا یوں تعریف نہ کی جائے۔ لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے کہا تھا کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کو آگ کا عذاب دے، یہ حرام ہے۔ یہ ویسے بات سن لیجیے گا، لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چونٹیاں ہیں، حضور علیہ السلام نے بلکہ اس موقع پر فرمایا تھا کہ کسی جگہ پر نہ بلکہ دل کے اندر کسی نے آگ لگا دی، میں یہ کیا کر دیا تم نے؟ آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے مالک کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی چیز کو بھی آپ زندہ نہیں جلا سکتے، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی زندہ نہیں جلا سکتے، اسلام کا قانون ہے۔ یہ رب النار قیامت کے دن آگ کا عذاب دے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت علی وہیں رک گئے اور میں اچھا اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو پھر ان کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا، ان کو بس پھر قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، پوری کائنات میں کسی نبی ولی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ یقص الحق کا، اللہ ہی اس قرآن کے ذریعے حق کو
واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ خیر الفاصلین، فاصلین، اور وہ سب سے بہتر ہیں فیصلہ کرنے والے۔ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ آخر میں فرمایا کل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے قبضے میں ہوتا وہ عذاب جس کی تم جلدی مچاتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو معاملہ کب کا میرا اور تمہارے درمیان ختم ہو چکا ہوتا، میں تو تمہیں کب کا عذاب دے دیتا اگر میرے اختیار میں ہوتا، وہی اختیار میرے میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے نہ ڈرا کریں جو لوگ آپ کو غیر اللہ سے ڈرائیں، بھئی اگر آپ یوں نہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا، انہیں کہیں بھی جو مرضی ہے کرنا ہے کر لیں، کیا کریں گا؟ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت کعب آبار فرماتے ہیں، ان کے حدیث دعا ملتی ہے حضرت کعب آبار کی، اللہ من ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، تو اس طرح کی، تو عام دعاؤں والی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں جب جنگل سے گزرا تو مجھے محسوس ہوا میں خچر پر بیٹھا تھا کہ میرے پیچھے کوئی بڑی بھاری چیز بیٹھی ہے، کوئی جنات میں سے کوئی چیز، تو لیکن میں نے اپنے اوپر کوئی خوف نہیں آنے دیا۔ جب میں جنگل کے کنارے پہنچا تو اس نے میرے کان میں کہا کہ اگر تیرے دل میں تھوڑا سا بھی میرے خوف آتا تو میں مجھے اتنی طاقت اللہ نے دیا کہ میں تجھے یہیں پتھر کا بنا دیتا، تجھے ساکن کر دیتا۔ اور میرے دل میں تیرا ڈر کیوں آئے گا؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی ہیں، جو دعا پڑھ لیتا ہے، جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، دنیا کا کوئی جن، دنیا کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آپ کے یقین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یقین کتنا اللہ کا، جتنا زیادہ یقین ہوگا اللہ اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی قرآن پر یقین کریں، اللہ کے قرآن کے ساتھ انسان چلے تو یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ